السلام علیکم پیارے ساتھیوں. محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اس نے اس لڑکی کی خاطر جان دے دی اور بدلے میں کچھ نہیں مانگا. آئیے انوکھی محبت کی سچی کہانی سنا رہے ہیں آپ کو, اور یہ خود سنا رہی ہے وہ سنگر. اس سے پہلے ہمارے چینل سیدا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے گا. سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا نام دوں. میں ایک تقریب میں تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ایک سنگر ہوں. آج کل کی عام سنگرز کی طرح نہیں کہ جن کی آواز کو موسیقی سہارا دیتی ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ بغیر میوزک کے گا کر دکھاؤ تو ان کی آواز ہی نہیں نکلتی. میں بچپن ہی سے گانوں کی شوقین تھی. میری آواز سن کر خاندان والے میرے والدین سے کہا کرتے, یہ تم لوگ اس بچی کو کیا سکھا رہے ہو کہ آگے چل کر اسے گلوکارہ بنانا ہے. اس پر میرے والد جواب دیا کرتے, کیا آپ لوگ یقین کریں گے کہ اس کی آواز بنانے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ قدرت کی جانب سے اچھی آواز لے کر پیدا ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی نعمت ہے. میرے ابو اسی مزاج کے تھے, کھلے ذہن کے. وہ کہا کرتے تھے اگر کسی کی نیچر ہی بگڑ جانے والی ہو تو وہ لاکھ تربیت کے باوجود بگڑ ہی جاتا ہے, اور جس کی فطرت اس کے برعکس ہو تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی. ہم نے اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا دی ہے. یہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں, کون سا راستہ غلط ہے اور کون سا صحیح ہے. اسی لیے ہم بہن بھائی ہمیشہ ان راستوں پر چلتے رہے جو راستے ہماری تہذیب اور مذہب نے بتائے تھے. شو بزنس میں کامیابی کے بعد بھی میں اپنی جگہ مستحکم رہی. کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا تھا. اپنے کام سے کام رکھا کرتی تھی. بڑے بڑے کانسرٹ میں جایا کرتی اپنے باوقار لباس میں. مجھے یہ فخر ہے کہ میرے رویے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ لوگ گائیکی سننے کے لیے آیا کرتے ہیں, گانے والی کا جسم اور اس کی ادائیں دیکھنے نہیں آتے. بہرحال سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ایک گڑبڑ ہو گئی. اب پتہ نہیں یہ گڑبڑ تھی یا کچھ اور تھا, میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی ہوں. کانسرٹ میں شریک ہوئی. پرفارمنس کے بعد واپس ہال سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ ایک بچہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں اسے بچہ ہی کہوں گی یا لڑکا سمجھ لیں. میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 16-17 سے زیادہ نہیں تھی. ایک پیارا سا لڑکا. اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا. سر پر سفید ٹوپی تھی, جالی والی, ویسی ٹوپی جو عام طور پر نماز کے لیے پہنی جاتی ہے. میں نے اس کو ایک نظر دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی. اس نے مجھے آواز دیکھ کر روک لیا. اس نے اس انداز سے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکی. اس کی آواز سن کر رک گئی. وہ تیزی سے میرے پاس آ گیا. کیا بات ہے, میں نے پوچھا. میں ایک غریب لڑکا ہوں. اوہ, تو تمہیں کچھ پیسے چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ میں غریب ہوں اس لیے آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا. اس نے اپنے وہ ہاتھ آگے کر دیے جو اس نے پیچھے کر رکھے تھے. اس میں ایک گلاب کا پھول تھا. یہ لے لیں, مجھے خوشی ہوگی. وہ ایک عجیب لمحہ تھا. کسی نے اس انداز سے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا ہوگا, اور وہ بھی گلاب کا پھول. بہت بہت شکریہ. میرا نام ساجد ہے. مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. چلو ایک بار اور شکریہ, میں بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی. وہ اسی جگہ کھڑا میری طرف دیکھتا رہا. گھر کی طرف آتے ہوئے بھی میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی, اس کی مسکراہٹ کے بارے میں. گھر آ کر جب میں نے گھر والوں کو یہ بتایا تو سب حیران رہ گئے. بیچارہ, میری چھوٹی بہن نے تبصرہ کیا. ہوتے ہیں اس قسم کے جنونی ہوتے ہیں, لیکن وہ جنونی نہیں لگ رہا تھا. ایک نارمل لڑکا تھا. نہ جانے اسے کیا سوچ گئی تھی. چلو اس نے تحفے میں تمہیں گلاب ہی دیا, اگر ہاتھ میں کوئی بم پکڑا دیتا تو کیا کر لیتی. بات مذاق میں ٹل گئی. اس کے بعد کئی دنوں تک وہ مجھے نظر نہیں آیا, جبکہ میری مصروفیات جاری رہیں. ایک دن وہ پھر میرے سامنے آ گیا. اس بار بھی اس کا لباس وہی تھا. میں اس رات ایک پروگرام سے گھر کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں کچھ دور جا کر گاڑی نخرے دکھانے لگی. 1-2 ہچکیاں لے کر بند ہو گئی. اس وقت رات کے 11 بجے تھے. میں عام طور پر رات گئے کسی پروگرام میں نہیں رہا کرتی تھی. زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک اٹھ جاتی ہوں, جبکہ دوسروں کو دیکھتی ہوں کہ 3 بجے تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, گھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے. میں اسی شرط کے ساتھ کوئی پروگرام قبول کرتی ہوں کہ 12 بجے کے بعد نہیں رکوں گی. اس رات 11 بجے ہی اٹھ گئی تھی. سوچا تھا کہ جلدی گھر پہنچ جاؤں گی, لیکن گاڑی ہی خراب ہو گئی. اب میں بے بسی کی تصویر بنی. گاڑی کے پاس کھڑی تھی. لوگ گزرتے جا رہے تھے. وہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ کسی کی ہمدردی سے بھی کترایا کرتے تھے. اگر میں کسی کو مدد کے لیے بلاتی بھی تو نہ جانے کتنی دیر میں آتا. اسی دوران کسی فرشتے کی طرح وہی کمسن لڑکا میرے پاس آ گیا. السلام علیکم. میں نے اسے فوری طور پر پہچان لیا. ارے تم یہاں کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا. میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں. کیا مطلب؟ اس شہر میں آپ کا جو بھی فنکشن ہوتا ہے میں کسی نہ کسی طرح پاس یا ٹکٹ لے کر پہنچ جاتا ہوں. اس نے بتایا. اگر نہ لے سکوں
تو ہال کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں آپ کو دیکھ کر واپس گھر جا رہا تھا کہ آپ کی گاڑی کو خراب دیکھ کر آپ کے پاس آ گیا، اس نے معصومیت سے بتایا۔ اس وقت اس کا دم بہت غنیمت لگا تھا، اس کا آنا جان میں جان لے آیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ ہاں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے تو کھڑی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، یہاں کوئی میکینک بھی نہیں ملے گا اور میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ آپ گھر والوں کو فون کر دیں، اس نے مشورہ دیا۔ میں اپنے ایک انکل کو بلا لاتا ہوں، وہ میکینک ہے، 10 منٹ میں گاڑی ٹھیک کر دیں گے۔ اس وقت کچھ ڈر سا لگا تھا، نہ جانے اس کا انکل کیسا ہوگا، رات کا وقت ہے، اللہ جانے وہ کس مزاج کا ہو، لیکن کچھ اور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، اس نے میری ہچکچاہٹ بھانپ لی۔ میرے انکل بہت اچھے میکینک ہے، میرے بلانے پر آ جائیں گے، اور آپ جو سوچ رہی ہیں وہ ویسے نہیں ہیں۔ اس وقت اس کی بات مان لینے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے ہی موبائل لے کر اپنے انکل کو ملانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے انکل سے باتیں کر رہا تھا۔ انکل پلیز آپ اس روڈ پر آ جائیے، آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز۔ ہاں میں وہیں کھڑا ہوں، اپنا سامان بھی لیتے آئیے گا، اس کی ضرورت ہوگی۔ کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ اس نے میرا موبائل واپس کرتے ہوئے کہا۔ انکل 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، وہ قریب ہی رہتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے وقت گزاری کے لیے پوچھا۔ میں پڑھتا ہوں، 2nd ایئر میں۔ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کی باتوں میں بھی سادگی تھی، ایک بھولا پن تھا، نہ جانے کیسا جذبہ تھا جو اسے اس طرح میرے پاس لایا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی سی گاڑی ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک بوڑھا شخص باہر آیا۔ وہ لڑکا اس کو دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ انکل ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں۔ اس کے انکل نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پہچان کر بولا، تم شاید وہ سنگر ہو نا، شہرزاد؟ جی ہاں میں وہی ہوں۔ اپنے گھر جا رہی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ اس وقت یہ کسی فرشتے کی طرح میری مدد کے لیے پہنچ گئے۔ میں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت مجھے اس کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ اوئے ساجد، اس شخص نے اس لڑکے کو مخاطب کیا، چلو میری مدد کرو۔ ان دونوں نے مل کر میری گاڑی کچھ دیر میں ٹھیک کر دی۔ گاڑی ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ شخص میرے قریب آ گیا۔ یہ جو ساجد ہے نا، یہ آدھا پاگل ہے، وہ تمہارے لیے پاگل ہے، مزید بتاتے ہوئے کہا، ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں اس کا دور کا انکل ہوں، لیکن جب بھی میں اس کے گھر جاتا ہوں تمہاری باتیں کر کر کے میرا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو، اور یہ اتفاق دیکھو کہ آج تمہیں اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ جی ہاں جناب، ورنہ میں تو بری طرح سے پھنس چکی ہوتی۔ ساجد بھی اپنے انکل کا سامان اس کی گاڑی میں رکھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، وہ میری باتیں کرتا تھا، میرے پروگرام میں شرکت کرتا تھا، کیا تھا یہ سب؟ بہرحال میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ میں ساجد کے انکل کو معاوضہ بھی دینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں جی، ذرا سا تو کام تھا۔ کام تو ذرا سا تھا، لیکن آپ اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں، آپ نے وقت دیا ہے، یہ تو بہت ہے نا۔ کچھ بھی نہیں، اب آپ جائیے، رات ہو رہی ہے۔ میں ان دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ ساجد بہت خوش تھا، شاید اس لیے کہ وہ میرے کسی کام آیا تھا، اس لیے یہ ایک بڑی بات تھی اس کے لیے۔ کچھ بھی ہو، وہ میرے کام آیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اسے کوئی اچھا سا تحفہ دوں گی۔ میں فنکشن میں جاتی تو تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ساجد اس بھیڑ میں کہاں ہوگا۔ وہ میرے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں نے اپنی ایک دوست سے اس کا ذکر کیا تو وہ سیریس ہو گئی۔ شہرزاد، غضب خدا کا، یہ خطرناک بات ہے۔ اس قسم کے لوگ جنونی ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ تم اس کو نہیں مل سکتی تو وہ تم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے تم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یار کیوں ڈرا رہی ہو مجھے؟ ڈرا نہیں رہی، خبردار کر رہی ہوں میری دوست۔ تو پھر بتاؤ کیا کروں؟ اس کو سختی سے منع کر دو کہ وہ تمہارا پیچھا نہ کرے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ پیچھا بھی نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں میں ہوتی ہوں وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتا ہو، لیکن سامنے نہیں آتا۔ بہت عجیب سچویشن ہے۔ بہرحال تم اس کی حوصلہ افزائی مت کرو، منع کر دو اس کو، ورنہ جان کا عذاب ہو جائے گا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ ابھی اس کی عمر بھی بہت کم ہے؟ ہاں بہت کم۔ یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے۔ اس عمر کے لڑکے خوابوں کے درمیان رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ اس نے تم کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ اگر وہ تم کو کچھ نہیں کر سکا تو خود برباد کر دے گا اپنے آپ کو۔ میں نے تو اس کو نہیں بلایا تھا، وہ تو خود ہی میرے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن اس سے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو ایک بار میرے کام بھی آیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے ارادے سے باز آ گیا ہو،
یا کسی اور نے اسے سمجھا دیا ہو۔ بہرحال بات کچھ بھی تھی، وہ غائب ہو گیا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک میرے موبائل پر کسی کا فون آ گیا۔ میں عام طور پر کسی نامعلوم نمبر کو اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بہت دیر بعد پھر اسی نمبر سے فون آیا۔ اس بار میں نے نمبر اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو، میں نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں ساجد۔ دوسری طرف سے اسی کی آواز آئی، آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ ہاں ہاں، پہچان لیا تمہیں۔ تم کو میرا یہ نمبر کہاں سے ملا ہے؟ بڑی مشکلوں سے ملا ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے بات کروں، نہ جانے آپ کیا سمجھیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے پاس میرا اپنا موبائل نہیں تھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، ان سے موبائل خرید کر لایا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی سادگی پر افسوس ہو رہا تھا۔ بیچارہ اپنے بارے میں بتا چکا تھا، غریب آدمی ہے، اب صرف مجھ سے باتیں کرنے کے چکر میں موبائل سیٹ خرید کر لایا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ساجد تم ایسا کرو، مجھ سے ملو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ آپ سے ملوں؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ ہاں، مجھ سے ملو، میں نے دوبارہ کہا۔ تم ایک ریسٹورینٹ میں آ جاؤ، دیکھا ہے نا تم نے؟ جی ہاں، باہر سے دیکھا ہے، اندر کبھی نہیں گیا۔ کوئی بات نہیں، تم اندر آ جانا۔ میں نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کو سمجھا سکوں، اس سے کہوں کہ وہ اپنی تعلیم پر دھیان دے، اپنا آنے والا کل روشن بنائے۔ وہ کن چکروں میں پھنس گیا ہے، میرے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا کھاؤ گے پیو گے؟ اس نے کہا، وہ باتیں چھوڑیں، آپ مجھے بتائیے کس لیے مجھے بلایا ہے؟ دیکھو، تم بہت اچھے لڑکے ہو۔ میں نے بات شروع کی، میں چاہتی ہوں کہ تم آگے بڑھو، خوب ترقی کرو، تمہارے سامنے ابھی زندگی باقی ہے، کسی سے محبت کرنے کو زندگی باقی ہے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں تمہاری دوست ہوں۔ ایک اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اچھے مشورے دے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ دیکھو، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ جنون اچھا نہیں ہے، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی نقصان پہنچا دو گے۔ اللہ نہ کرے کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو۔ تم جان بوجھ کر نہیں کرو گے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، لیکن تم جانتے ہو نا کہ میرا تعلق کس شعبے سے ہے؟ میڈیا سے ہوں، میں شوبز سے ہوں۔ یہ اخبار اور ٹی وی والے الٹی سیدھی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ کہانی بنانے میں دیر نہیں لگاتے، پتہ نہیں کیا کیا ریومرز اڑا دیں گے۔ تم اتنے دنوں سے میری کھوج میں ہو، تم کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا مزاج بہت الگ ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو بچا کر رکھا ہے، اسی لیے میرا دامن صاف ہے، میں کوئی اسکینڈل برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتی ہوں، لیکن تم کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، تم اپنی تعلیم کی طرف دھیان دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم اپنی تعلیم کے اخراجات مجھ سے لے لیا کرو، بغیر کسی جھجک کے، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ تم بہت اچھے اور سچے دوست ثابت ہو سکتے ہو۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے زخمی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں پیسوں کے لیے آپ کے ساتھ ہوں؟ ارے نہیں نہیں، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ میں تو ایک اچھے دوست کے ناطے کہہ رہی ہوں۔ کیا دوست کا فرض نہیں ہے کہ وہ دوسرے دوست کی مدد کرے؟ اس کی انا اچھی لگی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بہت دیر بعد دھیرے سے بولا، چلے ٹھیک ہے، لیکن جب میں بولوں گا آپ بس وہی دیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اچھا بابا، مان لی تمہاری بات، کہو کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے کہ ایک اچھا سا جوڑا خرید سکوں، لیکن اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، اور یہ بھی ادھار لوں گا میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ میری خواہش ہے، کیا اسے پوری نہیں کریں گی؟ اس نے اس انداز سے بات کی کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ عجیب لڑکا ہے۔ چلو، میں نے اس کی طرف دیکھا، تمہاری خواہش پوری ہونے کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں، یہاں سے مارکیٹ قریب ہی ہے، تو پھر 5,000 روپے دے دیں۔ میں نے اپنے بیگ سے 10,000 نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو 10,000، نہیں 5,000۔ میں 10,000 کیسے واپس کروں گا؟ ادھار لے رہا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں 10,000 کی شاپنگ کرا سکوں۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیسا تھا وہ؟ اگر یہ اس کی چاہت تھی تو کیسی چاہت تھی، اور اگر یہ اس کی انا تھی تو کیسی انا تھی۔ بہرحال میں نے 5,000 واپس رکھ لیے۔ ہم مارکیٹ پہنچ گئے۔ اس نے ایک دو دکانیں دیکھنے کے بعد ایک دکان سے ایک سوٹ منتخب کر لیا۔ اس کی قیمت 4,500 تھی۔ اس وقت وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس دنیا اور اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک سوٹ خریدا۔ وہ کہنے لگا، اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور کہو، بس کسی دن مجھے یہ سوٹ پہن کر دکھا دیں، میری خوشی کے لیے۔ اچھا بابا، میں ہنس دی، تم نے اتنی محبت سے سوٹ لیا ہے، کل اسی ریسٹورینٹ میں آ جاؤ گی۔ دوسری شام میں اسی ریسٹورینٹ میں پہنچ گئی۔ اس کا دل رکھنے کے لیے وہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ایک بار پھر وہی کہوں گی کہ آخر کیا ہو رہا تھا سب؟ میں اس کے کیا کام آ سکتی تھی، یا وہ میرے لیے
کیا ثابت ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک اور حیرت کی بات تھی کہ وہ اپنے ساتھ 5,000 بھی لے کر آیا تھا، جو اس نے میرے سامنے میز پر رکھ دیے۔ ارے یہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ وہ 5,000 جو آپ نے کل مجھے دیے تھے، میرا ایک دوست ہے، اس سے لے کر آیا ہوں، بعد میں اس کو واپس کر دوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کی بے لوثی پر حیران ہو کر رہ گئی۔ وہ کس طرح کا تھا؟ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ اتنی بے غرض محبت بھی میں نے کم ہی دیکھی ہوگی۔ اگر اس کو محبت کا نام دیا جائے تو وہ ہر قدم پر حیران کرتا جا رہا تھا مجھے۔ میں نے اسے وہ پیسے واپس کرنے چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر میں پیسے واپس نہیں لوں گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ تھا تو مجھ سے چھوٹا، لیکن پھر بھی ایک اچھا انسان تھا۔ 1 ہفتے تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ معلوم بھی ہوا تو اس وقت جب میں ہوش میں آئی، کیونکہ دوسرے ہی دن میرا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اللہ کو زندگی بچانی تھی، اس لیے بچ گئی، ورنہ میری گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کو چلانے والا زندہ ہوگا۔ موقع پر موجود لوگ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ وہاں کسی نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ہسپتال والوں نے تلاش کر کے میرے گھر والوں کو فون کر دیا۔ اس کے بعد کی کہانی بہت پریشان کرنے والی ہے، بھاگ دوڑ والی ہے۔ مجھے خون کی فوری ضرورت تھی، وہ بھی مل گیا تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک نوجوان نے مجھے خون دیا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کا خون میچ ہو گیا تھا، ورنہ خون کا بندوبست کرنے میں نہ جانے کتنی دیر لگ جاتی۔ میڈیا کو بھی پتہ چل گیا تھا، بہت سے لوگ آئے، میرے ایکسیڈنٹ کی خبریں نشر کی گئیں۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ وہ ساجد ابھی تک میرے پاس نہیں آیا۔ اوہ میرے اللہ، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہاں جی، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ فرشتہ کون ہے جو آپ کو خون دے کر گیا ہے۔ بس یہ بات میں جانتا تھا۔ اور وہ مر کیسے گیا؟ بس کیا بتاؤں، اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے اسے خود پر قابو نہیں رہا اور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کی موت تھی جو سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک گزر رہا تھا، وہ اس کو کچلتا ہوا چلا گیا۔ وہ رونے لگا۔ خود میرا یہ حال تھا کہ میں سن ہو کر رہ گئی۔ کیا انجام ہوا تھا اس کا؟ اس نے کس کے لیے جان دے دی تھی جو اس کی کبھی نہیں ہونے والی تھی؟ یہ محبت تھی تو کیسی محبت تھی؟ اس محبت کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ وہ مجھے اپنا خون دے کر مر گیا۔ شاید اس لیے اس کی تخلیق کی گئی تھی کہ وہ اپنا فرض ادا کرے اور واپس چلا جائے۔ وہ واپس چلا گیا۔ کیا عمر تھی اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اوروں کے لیے چاہے اس کہانی میں کوئی بات ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے مجھے زندگی دی تھی۔ میری رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، کوئی مسلک یا ذات نہیں ہوتی، کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ محبت صرف محبت ہوتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی عمر میں محبت کی ایک مثال قائم کر گیا اور مر گیا۔ اللہ اس کی روح پر اپنی رحمتیں نازل کریں۔ آج بھی جب میں کنسرٹ میں پرفارم کرتی ہوں تو میری نگاہیں اسی کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے تو وہ پہلے چھپا ہی رہتا تھا، اب تو ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔